السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر نصر جاوید صاحب۔ آج منگل کا دن ہے اور عمران خان صاحب بانی تحریک انصاف سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، ان کی فیملی کی ملاقات کا دن ہے، مگر ان کی فیملی کی آج ملاقات ان سے نہیں ہو سکی۔ البتہ ان کی جو وائف ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ، ان کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے بشریٰ بی بی سے، اور اس پہ بتائیے گا کہ کیا اپڈیٹ آپ لے چکے ہوں گے۔ لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم جہاں سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل ہم اس پہ ذکر کر رہے تھے کہ بانی تحریک انصاف کو جو علاج کی سہولت ملنی ہے یا ملنی چاہیے، اس حوالے سے لاہور میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کہیں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کی بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، اگر علاج میں تاخیر ہو رہی ہے بانی تحریک انصاف کے علاج میں، تو اس کی وجہ جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ ہے تاخیر میں۔ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے نا اس پورے قضیے میں، ایک تو اس کو لٹکایا جا رہا ہے شروع دن سے، پہلے دن سے یہ خبر جو آئی ہے 24 اور 25 جنوری کی درمیانی رات جب ان کو لے کر گئے تھے اسلام آباد کے پیمس ہاسپٹل، ٹھیک ہو گئی بات۔ اس کے بعد سے مسلسل اس پروگرام میں میں اور آپ اکثر معاملات پر عدم اتفاق کرتے ہوئے ایک بات دہرائے چلے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کم از کم میرے جیسے لوگوں کو، جن کو کہ ہمیشہ مستقل بنیادوں پر بانی تحریک انصاف کی سیاست سے شدید اختلاف رہا ہے، کے باوجود ہم یہ بات انڈر لائن کرنے کو مجبور ہیں کہ قیدی جو ہے سزا یافتہ بھی ہو تو اس کے حقوق ہوتے وہ صحیح، ٹھیک ہے۔ اب وہ جس قسم کی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، علیمہ بی بی واحد ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں فی الوقت۔ ہوا یہ ہے کہ خبر نام کی چیز جو ہے وہ رضیہ گنڈوں کے ہاتھ میں جا چکی، خبر نامی چیز جو ہے کہ بھئی پہلے آپ فوکس کریں نا، دیکھو ہمارے لیے اس وقت بنیادی خبر کیا ہے کہ آپ ایک شخص کو پسند کریں یا نہ کریں، ان کے حامی ہوں، ان کے شدید ترین نقاد ہوں، لیکن آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گی نمبر 1 کہ وہ وطن عزیز کا سابق وزیر اعظم، اور سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے موصوف جو ہیں وہ کچھ حقائق اور کچھ عزتیں اور کچھ وی آئی پی اسٹیٹس ملتا ہے، وہ آپ کو ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کرکٹر ہونے کی وجہ سے ہائی پروفائل، ان کی پوری دنیا میں ایک فین کلب ہے، سیلیبریٹی، ٹھیک ہے۔ اب اگر ان صاحب کے ساتھ جیل میں کوئی طبی مسئلہ ہے تو کوئی آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو رہا کر دیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ جانے، عدالتیں جانے اور لیگل پروسیس جانے، مگر ایک میڈیکل فیسلٹی لیکن ملنی چاہیے۔ اب ان کی اب یہ ڈویژنز کیوں آ رہی ہیں؟ یہ بھی ایک حکمرانوں کا ایک بڑا پرانا ایک طریقہ کار ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ علیمہ بی بی کو آپ نہیں ملنے دیتے کہ جی وہ ملاقات کے بعد کیا کیا باتیں کرتی ہیں، لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں، فائن۔ بشریٰ بی بی ہیں، بشریٰ بی بی ان کی مسز ہیں، ان کی فیملی نے آج تیسرا منگل ہے، مسلسل ملاقات ہو رہی ہے ان کی وجہ سے، اور میں اس کے بارے میں مجھے اپنے طور پر جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، ذمہ دارانہ ذرائع سے بات چیت ہوئی کہ بشریٰ بی بی نے اپنی فیملی کو کیا بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اپنے ذرائع پر کیوں انحصار کروں؟ بشریٰ بی بی کی سگی بہن ہوتی ہیں مریم ریاض بھٹو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان صفدر صاحب جب فرینڈ آف دی کورٹ بن کے جیل میں گئے تھے تو انہوں نے تو کہا تھا 15% بینائی رہ گئی ہے، تو انہوں نے ہی اپنی فیملی کو کہتے ہوئے کہا تھا کہ 10%۔ تو ٹھیک ہے، لگ بھگ آس پاس کا۔ اب آج وہ بات تو آ گئی نا باہر، اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی ایگزیجریٹڈ رپورٹس آتی ہیں، اب انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، مریم بھٹو صاحبہ نے، مریم بھٹو صاحبہ نے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ آج ان کی جو ملاقات ہوئی ہے، یعنی بشریٰ بی بی نے اپنی فیملی کو بتایا ہے
کہ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے میری کانفرنس روم میں اپنے شوہر سے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے ہوئی، ٹھیک ہے. اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی آنکھ کے بارے میں بقول بشرا بی بی جو انہوں نے اپنی فیملی کو کہی اور فیملی نے مریم ریاض بھٹو صاحبہ کو کہی، اب انہیں وہ کوٹ کر کے یہ کہہ رہی ہیں کہ بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں بتایا گیا ہے، یعنی ان کے شوہر کی طرف سے، کہ وہ اپنی آنکھ کے بارے میں بہت متفکر ہے کیونکہ یہ امپروو نہیں کر رہی ہے، بہتر نہیں ہو رہی. جبکہ کل ہمیں جو رپورٹ ملی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا، جو سرکاری طور پر ریلیز ہوئی، کہ جی اس میں بہتری آ رہی ہے، وہ جو پہلا انجیکشن لگا. آج جو میڈیکل رپورٹ دی گئی ہے اس میں بھی شاید کچھ ایسا ہی بتایا. ابو میں تو ابھی والے ٹویٹ آپ کی تو بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب جو بندہ مریض ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں ہوں. بقول مریم ریاض بھٹو صاحبہ کے، وہ اپنی اہلیہ کو آج کی ملاقات میں یہ بتا رہے ہیں، اور اہلیہ اپنے خاندان کو یہ، اور خاندان کی بساطت سے پھر وہ جو وزٹر ہیں وہ مریم ریاض بھٹو صاحبہ وہ دنیا کو یہ بتا رہی ہیں. دوسرا انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے جو ڈاکٹرز بھیجے تھے انہوں نے ان کا جو بلڈ لیا تھا ان کے ٹیسٹ کی رپورٹ انہیں نہیں دی گئی ہے. ٹھیک ہو گئی بات. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ یہ رپورٹس یعنی بلڈ ٹیسٹ ان کی وہ شیئر کر بھی دی جائیں تو ظاہر ہے وہ خود تو ڈاکٹر نہیں ہیں، تو وہ اس وقت تک اپنے نتائج کے بارے میں مطمئن نہیں ہو سکتے یا بلکہ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ ان کے اپنے ذاتی جو معالجین ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر آصف وہ ان نتائج کو دیکھیں تو پھر بتائیں. اور جب تک وہ میرا یعنی کہ معائنہ نہیں کرتے ہیں اور خود میرے ٹیسٹ نہیں لیتے ہیں مجھے اطمینان نہیں. یہ کہنے کے بعد وہ یہ کہتی ہیں کہ بشرا بی بی نے اپنی فیملی والوں کو کہا ہے کہ آپ لوگ وکلاء سے رابطہ کریں جو ہماری ٹیم ہے، اور انہیں کہیں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ارجنٹ درخواست دائر کریں اور اس کی بنیاد پر ان کے پرسنل ڈاکٹر ان سے کہا جائے کہ جی ان کے ذاتی معالج جو ہیں ان کا ایگزامن. تو بھیا اصولی طور پر اگر کوئی شخص جینوئنلی تحریک انصاف کے بانی کا خیر خواہ ہے تو اس کا تو یہی فوکس ہونا چاہیے نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا وہ یہ فوکس کرے کہ جی اگر میرے بس میں ہوتا، یہ میں علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ جی میں تو کبھی بھی ملاقات نہ ہونے دیتا. اور انہوں نے ہی یہ فرمایا کہ جی پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنماؤں سے کہیں زیادہ کوششیں جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب فرما رہے ہیں. اب محسن نقوی صاحب کو ظاہر ہے کہ انہیں اپنا وہ ڈسٹنس رکھنا ہے کہ بھئی یار یہ کیا ہے، میرے کو مدعا پا رہے ہو. لیکن محسن نقوی صاحب محسن نقوی صاحب جو ہیں لیکن ان کی ایک بات کی تصدیق کرتے پائے جا رہے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں لیک آف، میں پہلے محسن نقوی صاحب نے بات کی ہے کہ وہ تاخیر کی وجہ جو ہے ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے، دیکھو میں جو بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں جس دن سے یار اب ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ریگولر میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، کتنا کنٹرول کر لو مین سٹریم میڈیا کو، وہ مجبور ہے اس کو اب آپ ڈسکس کرنے میں. کون سا ٹکر نہیں چلا ہے یا نہیں؟ ویری فائن. اب میری التجا سن لو نا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے جو تحریک انصاف کی قیادت کم از کم 10 مختلف جرنلسٹوں سے جن کے ساتھ میرا رابطہ ہوا ہے، اور جو ان میں سے 4 جو ہیں وہ ان دنوں بھی بہت لڑ جھگڑ کے جو ہے وہ پارلیمان جاتے ہیں اور ان سے گفتگو وغیرہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
اور آج بھی ان میں سے کم از کم آدھے لوگوں کی میرے ساتھ بات ہوئی، لمبی گفتگو ہوئی ہے ٹھیک ہے۔ کیونکہ فلاں لیڈر نے کیا کہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ندیم صاحب تھے ان کا نام ندیم تحریک قریشی، ڈاکٹر ندیم قریشی، ٹھیک ہے نا، جن کی وہ رپورٹ کل جو آئی، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کا نام وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے آیا تھا، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو فیملی یعنی کہ علیمہ بی بی نے شاید کہا ہوگا، فیملی نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمیں ڈاکٹر عاصم اور وہ جو دوسرے فیصل فیصل سلطان صاحب، انہوں نے ہی یہ نام ریکمینڈ کیا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات پرائیویٹلی تقریباً 10 کے قریب صحافیوں سے، رپورٹروں سے شیئر کر رہے ہیں، وہ ساتھ ہی یہ کہتے ہیں یار خدا کے لیے جو ہے نا ہمارا نام ہے۔ ہمارے نام سے نہ کہیے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اب وہ پرابلم یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے نا جی کہ اگر کنفیوژن تحریک انصاف میں ہے تو کنفیوژن پھیلانے میں جو اہم کردار ادا کر رہی ہے وہ حکومت وقت ہے، جیسے محسن نقوی صاحب نے کہا۔ حکومت کو تو سوٹ کرتا ہے نا، حکومت، تم اگر حکومت میں بیٹھے ہوئے ہو تو تمہیں تو بہت ہے کہ لوگ دیکھو نا، یہ تو ون پوائنٹ ایجنڈے پہ آ رہے ہیں نا لوگ۔ میرا ایک پوائنٹ ہے نا، عمران خان صاحب ایک سیاسی شخصیت ضرور ہیں، پر عمران خان صاحب ایک فرد ہیں، ان کی ایک فیملی ہے، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیوی ہے نا۔ تو جو ہیلتھ کا معاملہ ہے وہ سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے، وہ لنکڈ ہے اخلاقی اور لیگلی آپ کی فیملی سے۔ اس کا فیصلہ فیملی کے کنسنٹ سے ہوگا۔ فیملی پہلے دن سے کہے چلے جا رہی ہے کہ بھائی ذاتی ڈاکٹرز، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تصدیق بھی کی، اور مریم بٹو صاحبہ کا ٹویٹ بھی ہے کہ خان صاحب ذاتی طور پہ بھی ان ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اب ٹھہریں سر، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے ذاتی ڈاکٹر، اس کا مطلب ہے علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان صاحب کا نقطہ ایک ہے کہ ذاتی ڈاکٹر، بس ذاتی ڈاکٹر سے ملوایا، قضیہ ختم کرے۔ عدنان میرے پیارے بھائی، میں تو حکومت نہیں ہوں نا، ہاں اب حکومت کسی سے رابطہ کرے گی نا، ہاں ٹھیک ہے نا، اب رابطہ کر کے ان کو اگر عدنان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میری علیمہ بی بی سے بات ہو گئی ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے معالجین کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ندیم کو کر لیں، ان سے معائنہ کروا لیں۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میں کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا مقصد اگر یہ ہے کہ ان کی گزشتہ 3-4 دنوں کی کاوشوں سے اور وہ جو رپورٹس پبلک کر رہے ہیں، معاملہ جو ہے وہ کول ڈاؤن کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ علیمہ بی بی کو آپ نے نہیں ملنے دیا، فائن، آپ نے انہیں چکری روک لیا، فائن، ابھی شاید وہ کو بنی گالا میں پریس کانفرنس کرنا چاہ رہی ہیں، فائن، لیکن آپ نے 3 ہفتوں سے بشرا بی بی سے ملاقاتیں تو نہیں روکی ہیں نا۔ وہ تو کنٹینیوس ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب ان ملاقاتوں، علیمہ بی بی کو ملاقاتوں سے روکنے کا مقصد کیا تھا، آبجیکٹو کیا ہے؟ کہ جی یہ ایگزیجریٹڈ خبریں باہر پھیلا دیتے، جس سے جو ہے وہ ہیجان برپا ہوتا ہے، اور یہی ہے نا، کوئی اور تو وجہ نہیں ہوگی۔ اب یہ بشرا بی بی کی فیملی کی جو آپ ملاقات کرواتے ہیں، اس کے نتیجے میں ٹویٹ تو وہی آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مطمئن نہیں ہوں، میرا جب تک ذاتی معالج آ کے میرا معائنہ نہیں کرے۔ یہ پوسٹ تو علیمہ خانم صاحبہ کو انڈورس کر رہی ہے کہ ان کا مطالبہ درست ہے کہ 2 ہی ڈاکٹر جائیں گے، جو ذاتی ڈاکٹر۔ میرے پیارے، میں نہ علیمہ بی بی کا مخالف ہوں، نہ میں ان کا حامی ہوں، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، اب ہم اس بات پہ نہیں آئیں گے، ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ درست کون ہے، علیمہ بی بی درست کہہ رہی ہیں یا محسن نقوی درست کہہ رہے ہیں؟ ہم اس بحث میں کیوں الجھیں؟ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں میرے پیارے بھائی کہ جن کو آپ مسلسل تیسرے منگل کو ملاقات کروا رہے ہیں، اب وہ بھی آ کے وہ جب مل کے آئے ہیں تو انہوں نے بشرا بی بی کی بہن کے ذریعے دنیا کو میسج یہ دیا ہے۔ تو
اگر آئیڈیا یہ تھا کہ بھی ستیہ خیرہ ہیں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تو وہ ہیں نہیں ہو رہا، تو وہ میسج تو نہیں جا رہا. نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے میں پلیز میں یہ کنوے کر رہا ہاں ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ کی وہ جو اسٹریٹجی ہے مینجمنٹ کی وہ فیل ہو رہی ہے. وہ تو اٹس ناٹ ورکنگ نا. ہاں 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 آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. نہیں ٹھیک ہے. اب آپ اس کا راستہ نکالیں. اب مثال کے طور پر میں آپ تمہیں بتاؤں، وہ کہیں گے جی دیکھیں بات سنیں میری، ہم ان کی ہر باتیں. اب وہ دیکھو نا محسن نقوی صاحب کی آج پوری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ جی یہ 3 دن کی تاخیر اس وجہ سے ہوئی کہ یہ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں ہونا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ بات بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جو ہیں وہ اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ شفا آئی ہاسپٹل بھی اور یہاں والا انٹرنیشنل دونوں کی سیکورٹی ان کو سیکورٹی وغیرہ یہ تھا کہ آئیڈیا یہ تھا کبھی یہاں لا کے معائنہ کروائے، لیکن کنفیوژن اتنا رہا یا جو بھی ہوا فائنلی یہ کہ جی جیل کے اندر جو ہے وہ قیمتی مشینری وغیرہ ساری گئی اور وہاں وہ ہوا. اس کے بعد جو رپورٹ تھی وہ دی. اچھا اب وہ جو رپورٹ ہے وہ بھی پبلک کی گئی ہے نا. ہاں پبلک. اب اس کے اوپر 2 ڈاکٹر حضرات نے بابا دستخط کیے ہیں، ان کی بھی تو کوئی کریڈیبلٹی اور پارٹی سے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ خدا نخواستہ دنیا میں ایسا رسک نہیں لے سکتا. ڈاکٹر ہمیشہ بدترین حالات میں بھی وہ کسی چیز پر دستخط کرتے ہوئے ہمیشہ کوئی نہ کوئی یہ اسپیس رکھتے ہیں کہ وہ سب اچھا کی خبر نہ. ٹھیک ہے نہیں سمجھ آپ کو ہاں بات. ہاں. لیکن اسمارٹلی پلے کرنے کا ٹائم تھا، اس پہ نہیں کر پا رہی پی ٹی آئی. یار دونوں نہیں کر پا رہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنا انیشیٹو اس دن لوز کیا. یار 24 اور 25 جنوری کی رات کو میں بار بار تمہارے آگے روتا ہوں. اچھا اسد اللہ نے کہا اسد اللہ کو یہ خبر بریک کرنے کی کیوں؟ آپ یہ کہتے کہ بھئی انہوں نے یہ شکایت ہو رہی تھی ان کا وہاں پہ جیل کے ڈاکٹروں نے آپ نے دن لگایا اس کو کنفرم کرنے. اب جب آپ نے 3 دن جو ضائع کیے اس کے بعد سے آپ جو بھی آپ لیوے دے رہے ہیں اپنے مخالفین کو کہ وہ آپ کی بات پر اعتبار نہ کریں. اچھا اب وہ کام ڈاؤن کرواتے ہیں جو بیچ میں جی بچولے ہوتے ہیں تو وہ جن سے رابطہ کر کے اصل یہ کہ یہ بھی جو ٹیم جو معائنے کے لیے گئی ہے نا بابو یہ بھی ایک پریشر کی وجہ سے ہوا نا. ٹھیک ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ پارلیمان میں جو دھرنا وہ دیے بیٹھے ہوئے محمود خان چغزئی وغیرہ ٹھیک ہے نا. اب میں نے کل بھی تمہیں کہا کہ بیرسٹر گوہر اور علامہ ناصر عباس صاحب کو یہ بات چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ حکومت کی طرف سے یہ خبر کیوں آئے؟ یہ دیتے نا آگے کہ جی ہم وہاں گئے تھے لیکن ہم مطمئن نہیں آئے. Why they took so long؟ کہ حکومت پہل لیتی ہے. اب دیکھو نا حکومت نے جہاں پہ اپنی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچایا وہ تھا کہ آپ نے 3 دن لگائے ٹھیک ہے. یہ بات کنفرم کرنے کو کہ جی 24 اور 25 جنوری کی درمیانی شب جو ہے وہ لایا گیا تھا پیمس میں. اوکے اب جواباً تو ہونا چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا مین فوکس اس وقت تو یہ ہونا چاہیے نا کہ موصوف کا ایک پراپر ڈائگنوزس ہو ان کی تسلی کے مطابق مریض کا. ہاں وہ اس پہ نہیں آ رہی، اس پہ گورنمنٹ بھی نہیں آ رہی. یار گورنمنٹ تو اپنی نارس میں اس نے کہا جی ٹھیک ہے کہہ دیا ہم نے جو ڈاکٹر جن پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی فرسٹ کلاس A1 ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کر دیا ہے. اب یہ تو اب آگے عمران خان صاحب کے ڈاکٹر پہلے بھی ملے ہیں نا ان کو جیل میں جا کے، ان کا معائنہ بھی کیا. انہی فیصل سلطان صاحب نے کیا، شاید 1-2 مرتبہ گئے ہیں یہ. تو حکومت آپ بھیج دے. اچھا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ حکومت نہ بھیجے؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت بھیج دے تاکہ یہ قضیہ حل ہو. پھر وہی بات ہے گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ تو اقتدار اور اپنی قوت اور وہ تو دکھانے کو وہ تو ان کی پہلی پرائیورٹی یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. ایک حسین اتفاق آپ بھی کل کہتے ہیں کہ یار یہ جو معاملہ ہے وہ ایک بہتری کی جانب بڑھ رہا تھا مگر اب رک گیا بیکاز آف کنفیوژن اینڈ کریٹڈ بائی علیمہ خان صاحب، ایسا کچھ بولا تھا آپ نے. میں نے یہ کہ صرف میں نے کہا ٹو مینی کوکس. جب میں کہتا ہوں ٹو مینی کوکس کہ جب بہت سارے بندے انوالو ہو جائیں تو اس میں ایک فرد واحد کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ان ٹو مینی کوکس میں گورنمنٹ کی طرف سے بولنے والے بھی شامل ہیں
ان ٹو مینی کوکس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو تحریک انصاف. اب دیکھو نا سیدھی سادی بات ہے, اب محمود خان اچکزئی آپ جو مرضی کہہ لیں, آپٹیکلی سوشل میڈیا پہ یہ بڑی سٹرونگ خبر بنتی ہے دیکھنے میں. یا تو یہ ہونا کہ سوشل میڈیا میں آپ نے بند کر دیا ہو, آپ نے یعنی وطن عزیز کو نارتھ کوریا جیسا خوشحال ملک بنا دیا ہو جہاں پر کہ کوئی لوگ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے سیاست. پاکستان تو بیسیکلی تھوڑا یعنی بازوں کی قوم ہے, یہاں پہ تو ہر چیز میں بحث و بحث چاہیے, یہی ہے نا چسکا فروشی. اب اس میں یہ ہے کہ ان کے پاس یہ لوگ جو روابط کر کے بہرحال حکومت مجبور ہوئی نا ری ایگزامن کے لیے, ورنہ کہتے کہ جی ہوئی تھی ہم نے بھیج دیا, انہوں نے انجیکشن لگا دیا, اور انجیکشن لگانے والوں نے کہا کہ اب 1 مہینے بعد آئے گا اور 2 مہینے بعد ہم وہ لگوا دیں گے دوسرا انجیکشن. اب یہ والی ڈبیٹ ہم اب کسی قسم تو لگ نہیں رہی ہم سے, نہیں نہیں کس سمت لگانا ٹائم کم ہے, کس سمت لگانا سر میری نظر میں وٹو صاحبہ کا جو ٹویٹ ہے وہ انڈورس کر رہا ہے علیمہ خان صاحبہ جو بات کر رہی ہیں, تو بس پھر وہ عمران خان صاحب وہ جو چاہ رہے ہیں وہی علیمہ خان صاحب آج آیا. ٹھیک ہے, مجھے ٹائم کم ہے, ایک اور چیز پہ آنا ہے. آپ کے بڑے پسندیدہ وزیر اعلیٰ رہے, اس کو آپ ہمیشہ رپورٹ کرتے رہے, علی امین گنڈا صاحب, وزارت اعلیٰ کے بعد وہ پہلی دفعہ میڈیا پہ باقاعدہ انہوں نے انٹرویو کھلا کے دیا ہے. 2 شاید انٹرویو دیکھے ہیں میں نے ان کے مختلف چینلز پہ. وہ کس مشن پہ نکلے ہوئے ہیں؟ ان کا مشن ہے نمبر 1 گیٹ سہیل آفریدی. تم لوگ تو مجھے کہتے تھے کہ جی میں وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہا ہوں, اصل تو یہ کھیل رہا ہے وکٹ کی دونوں جانب, بلکہ ادھر ہی کھیل رہا ہے کہ جی میرے ہوتے ہوئے تو خالی 4 ڈرون حملے ہوئے تھے, اب مستقل ہو رہے ہیں, آپریشن بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں جو ہوں میں پی ٹی آئی کی کانسٹیٹوئنسی کو, لیکن یہ ہے کہ میری نیت پر شبہ کیا گیا اور اس میں میرا ولن جو ہے وہ علیمہ خان ہے, اور یہ کہ قیادت کے کان بھر کے علیمہ بی بی نے مجھے تو نکلوا دیا. اب وہ جس کو لائے ہیں پھر وہ نمونہ. جیسے ہاشمی صاحب نے کتاب لکھ دی ہاں میں باغی ہوں, تو ان کا یہ انٹرویو اس ٹائٹل پہ جاتا ہے کہ ہاں میں باغی ہوں. کس کا باغی؟ پی ٹی آئی سے باغی ہوں کہ نہیں؟ نہیں, وہ تو اپنی دانش میں ان کا یہ خیال ہے کہ دیکھو ایک باقاعدہ یہ تھنکنگ ہے کہ ایک علیمہ بی بی ہیں, ایک بشریٰ بی بی ہیں, یہ وہ سوچ ہے. تو میں ہوں اصل سجن, یہ ہے بات. اچھا میں بریک لیتا ہوں, یہیں سے شروع کرتا ہوں کیونکہ سہیل آفریدی کو لے کے ایک اور معاملہ بھی ہے, اور اس کل رات یہ انٹرویو ہوتے ہیں تو آج ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے الیکشن کمیشن میں لنک ود سہیل آفریدی. تو بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو علی امین گنڈا صاحب کے انٹرویو اور اس میں جس طرح کی گفتگو کی ہے انہوں نے سہیل آفریدی صاحب پر اٹیک کیا ہے. اب ان کا ایک معاملہ چل رہا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کو دھمکایا اور مداخلت کی, ضابطہ اخلاق کی. 23 نومبر 2025 کو جو ہمارے ایوب خان صاحب کی اہلی کے بعد وہ جو سیٹ خالی ہوئی تھی, تو اس کی انتخابی مہم کے دوران حویلیہ میں جلسہ کرتے ہوئے موصوف نے کوئی اس طرح کی گفتگو کی تھی کہ اگر انتخابی نتائج بدلے جو بندہ جوش خطابت میں کرتا. ٹھیک ہے جی. اس کی آج فائل اس کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف کہ جی آپ نے الیکشن کمیشن کے اراکین کو, الیکشن کمیشن کو تڑیاں لگائیں, دھمکیاں دیں اور وغیرہ وغیرہ, تو کیوں نہ آپ کو. ٹھیک. اب اس کے حوالے سے وہ پہلے جو ہے وہ ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ لے چکے ہیں جی آپ یہ اس کا یعنی کہ کریں, لیکن ابھی نتیجہ نہ سنایا جائے. تو آج وہی انہوں نے ایک دم سے, ایک طرف تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا صاحب ان کو, ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر موجودہ جو بیان 2-3 دنوں سے علی امین صاحب دے رہے ہیں تو وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا پورا پنڈ مر جائے, تو سہیل آفریدی صاحب اگر قربان کر دیے گئے یا وہ فارغ ہو گئے تو پھر بھی علی امین صاحب نہیں ہو سکتے. علی امین صاحب آپشن ہے ہی نہیں. بھائی کیسے ہوں گے, یعنی کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پہلے تو میں چاہتا ہوں, میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ کسی کو کسی عہدے سے ہٹایا جائے. آپ نے کنڈیشنل بات کی, علی امین کے پاس نیریٹو ہے بیچنے کو کہ دیکھو میں آپ کو 3 دفعہ میں بندے اکٹھے کر کے لایا, میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو بیک فٹ پہ لے کے گیا, نیریٹو. اور میرے خیال میں اگر علیمہ بی بی کی ملاقات نہ ہو, میرے پاس میں ہو تو میں نہ ہونے دوں, یہ کہہ کے تو ان کو دوبارہ وہ کہیں گے کہ ہاں آپ ٹھیک. یار ایسے کچھ چیزیں سیاسی طور پر ممکن نہیں ہوتی کہ ہی از پلئنگ اسمارٹ, گیمز ہو رہی ہیں.
अब ये देखो ना, सुहेल आफरीदी को इन्होंने बिल्कुल जो है, मैं जो तुम्हें पहले बात करना चाह रहा था तुम सुन नहीं रहे। अलामा नासिर अब्बास हूँ, महमूद खान नजकजई हूँ, बैरिस्टर गौहर हूँ, अब इनको छोड़ दें आप। महमूद खान नजकजई और अलामा साहब, नासिर अब्बास, इन दोनों को तो अपॉइंटमेंट इनकी की गई है ना बानी तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पर। हाँ, तो उनकी नीयत पर शक व शुबा हम कैसे करें? ठीक हो गई बात। वरना आज ये जो पैगाम आया है बुशरा बीबी की फैमिली की तरफ से, और कहते हैं कि जी मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि महमूद खान जगजी और अल्लामा नासिर अब्बास भी जो हैं वो मेरे लिए ऐसी तो कोई गुफ्तगू नहीं। मतलब अगर होती तो आ जाती ना, जैसे ये आई। लेकिन अब मुसीबत ये है कि इन लोगों के पास अब फेस सेविंग क्या है। कल भी मीटिंग हुई सारा वक्त, आज भी सारा वक्त हो रही है। ठीक है ना बात? तो मुझे ये बताइए कि किस फेस के साथ जो है ये अपना महमूद खान नचकज़ई ये कहें कि जी हम ये धरना खत्म कर रहे हैं कि मैंने ये अचीव किया है। सिमिलरली मिसाल के तौर पर देखो, सुहेल आफरीदी जो है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बाद जो धरना दे रखा था उसको खत्म किया या नहीं किया? कर दिया। अब तुम कुछ पढ़ रहे हो? नहीं, आप पढ़ ले, मेरे पास एक चीज आई, मैं बताता हूँ, आप बता दें। आप पहले ये बता दें। वो ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से है कि मुझे इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरा ब्लड टेस्ट करवाया जाए। मुझे बताया गया है कि मोहसिन नकवी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या सलमान सफदर ने तफसीलात बताई? तो हम हिल गए थे। इमरान खान को 3 महीने से तकलीफ थी। इमरान खान ने कहा मुझे 2 हफ्ते नजर नहीं आ रहा था। 2 हफ्ते डॉक्टर्स को क्यों नहीं बुलाया गया? अलीमा खान साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उसमें बात। अच्छा बात। अलीमा खान साहिबा ने मजीद कहा मुझे पैगाम मिला है कि मोहसिन नकवी ने गारंटी दी कि शिफा इंटरनेशनल में ही इलाज होगा। हमारा मुतालबा शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद का था। फैमिली मेंबर जो डॉक्टर है उससे वो इनकार कर रहे हैं। डॉक्टर बरकी अमेरिका से उनको मिलाने से इनकार कर दिया। कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि इमरान खान को अस्पताल ले जा रहे हैं। इमरान खान के इलाज के लिए आसिम यूसुफ का भी इनकार कर दिया गया। सारा ड्रामा करने के बाद वही कुछ किया जो उनका इरादा था। इरादा क्या था? कि ना मिलवाया जाए उन डॉक्टर से और ना शिफ्ट किया। फिर वही बात है कि अब ये तो देखिए 2 बातें हैं कि जो बंदा मरीज है वो ये जो उनकी जो गुफ्तगू आई, चलें अब वसूफ ये तो नहीं कह रहे कि मुझे ठीक है ये हमने बता दिया जो अलीमा खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, टाइम कम है ना मेरे पास, मेरे पे 2 अलमिया कई हैं। सुहेल आफरीदी साहब को कोई खतरा है या वो सेफ जोन में? सुहेल आफरीदी साहब को तो आप देखो ना, कहीं से ना उन्हें हुकूमत से पैसे दे रही है जबकि वो काम डाउन कर रहे थे। उनकी अपनी पार्टी के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनकी थिंकिंग ये है कि अगर हम दबाव बढ़ा के रखेंगे, जो मेरी दानिश में जो है वो गलत है। और उसकी वजह है वो ये महसूस करते हैं कि ये जो ऊपर तले मसलन कि आसिफ अली जरदारी साहब की ये मिजाज में ही शामिल नहीं है कि बतौर सदर पाकिस्तान खुसूसन मौसूफ हो जाए, और गुज़श्ता 3 दिनों से वो मुसलसल मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, आसिफ अली जरदारी की लैंग्वेज ये नहीं थी तो ये कहें कि औरतों की तरह मत रो। भाई जिस पार्टी की बेगम नुसरत भुट्टो ने लाठी खाई हो, इनकी अपनी यानी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सखर में जो जेल काटी थी, वो बड़ा यानी कि जय्यत किस्म का हट्टा कट्टा गुंडा जो है वो नहीं वहाँ पे 2 रातें गुजार सकते। ठीक हो गई बात। अगर उनको बयान देना होता, और ये ही इज़ अ वुमन फ्रेंडली टाइप, वो बयान देना होता तो वो कहते हैं कि तुम्हारी ही जमात की डॉक्टर यास्मीन राशिद है, कैंसर सर्वाइवर होते हुए देखो आज तक उन्होंने कभी हुई है। इस तरह करके बात करते। अच्छा, उसके बाद क्यों किया हम लोग, मैं वही कह रहा हूँ ना, क्यों अब इससे मैं हॉक हूं ना, जो मैं कहता हूँ कि ये मिले हुए हैं, ये हुकूमत जा रही है और ये घबराई हुई है। देखो 3 दिन से सदर जरदारी साहब जो हैं वो कैसे बयानात दे रहे हैं, यानी प्रेशर बढ़ा के रखे। उसके बाद मरियम बीबी ने कल गुजरात में बाकायदा वो प्रेजेंटेशन की है जो मैं इधर टेलीविजन पे नहीं कर सकता। मतलब मैं बानी तहरीक इंसाफ की बहुत सारी बातों को क्वेश्चन करने के लिए, खास तौर पर
جن دنوں وہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ، اور اس کے بعد یہ کہ امریکی پورے جو ہو رہے ہیں، میں کہتا جی آپ تو یہ کہہ رہے ہوتے تھے، میں وہ کلپ چلانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. آگے سمجھ آپ کو ان چیزوں کو جو ہاکس ہیں جنہوں نے یہ سڑکیں بند کی ہیں بالا بالا، مطلب جب سہیل آفریدی انہیں کہے گا کہ یار یہ مت کرو، تم میرا کیس خراب کر رہے ہو، ہم جس طرح ہم جو رعایتیں لے رہے ہیں پلیز ہمیں کر، وہ کہیں گے تم کیا بیچ رہے ہو. یہ جو اچانک صدر آصف علی زرداری اور محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ اتنا اگریسولی اٹیک کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھائی ان کی بھی حکومتیں 2-3 مرتبہ گئی تھیں اور وہ واپس آئے تھے. ہاں ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی بات کہ اندر کچھ کھچڑی پک رہی ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. وہ ہاکس والے وہ سہیل آفریدی کو تم کیا بیچتے ہو یار، ہٹو تم، ہمیں سڑکیں گرم کرنے دو، ہم سڑک گرم کریں گے تو ہمارا بندہ آئے گا. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ آج جیسے ان کو جس طرح یعنی کہ جس طرح وکلاء کے دلائل ہوئے ہیں، اس میں ایک تو ایڈمیشن کی یعنی کہ یہ ان کے مخالف جو جیتے ہیں یعنی بابر نواز. اب اس کے لیے جو اپنا بڑا اچھا وہ یعنی ہے سجیل سواتی شہر یار سواتی، سجیل شہر یار سواتی، انہوں نے بہت ایگریسو جو ہے آرگومنٹ دی. اس آرگومنٹ کے ہوتے ہوئے بھی الیکشن کمیشن کا وکیل بھی بولا کہ جناب یہ ہم سب کو تو اچھا. اس کے جواب میں جو ان کے وکیل تھے علی بخاری صاحب، وہ زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں رہے ہیں. تو اگر وہاں پر جو الیکشن کمیشن میں ماحول تھا اور آرگومنٹ کی جو پیش تھی اس کو ذہن میں رکھو تو سہیل آفریدی فارغ نظر آتے ہیں. کوئی فیصلہ محفوظ ہو تو ہائی کورٹ نے کیا ہوگا نا. دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے اپنے پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ابھی سڑکیں کھلواؤ. اب اس وقت ظاہر ہے کہ اگر لوگ وہاں پہ جنہوں نے بند کی ہوئی ہیں بسوابی ایکسچینج وغیرہ میں، اس میں مینا خان ہے، یہ ہے وہ ہیں، اگر یہ جو ینگ لڑکے ہیں یہ نہ مانے ٹھیک ہے تو ان کی پٹائی ہوگی. ایک مشکل صورتحال میں نہیں بابا، سیدھی سی بات ہے، وہ کہیں گے تمہارے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے کم از کم علی نواز علی امین گنڈا پور کے ہوتے ہوئے بھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سہیل آفریدی صاحب مشکل سچویشن، اور میں بھی مشکل سچویشن، اور میں ویسے سمجھتا ہوں کہ نہیں سخت ٹویٹ کیا انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے. میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سہیل آفریدی کو اور مشکل میں ڈالنا جو ہے، وہ جو تھوڑی سی بھی جو برج بلڈنگ ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے. بہت نہیں، ایک بریک جی، یہ میرا خیال ہے. اچھا بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پھر وہی یعنی وقت کا مسئلہ ہوتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی باجوڑ ہی کی طرح بات کرنا چاہ رہا تھا تاکہ اس پہ فوکس ہو سکے کہ جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے، واحد میں یہ کہتا ہوں کہ ہم وہ 8 بجے کے سیگمنٹ کا پروگرام ہے کہ کنسسٹنٹلی 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا دہشت گردی، اور اس حوالے سے ظاہر ہے خیبر پختونخوا کا. اب یہ دیکھو اس وقت وہاں پہ سڑکیں بند ہیں اور وہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، اور اب وہ جو دوسری بات ہونی، کل جو واقعہ ہوتا ہے باجوڑ میں دیکھو نا کہ کتنا ایک اپنا لوگوں کی حفاظت کے لیے جس طرح چوکی بنائی گئی تھی کہ اس کی حصار توڑنے کے لیے انہوں نے پورا جو ہے وہ اس کو باقاعدہ ایک بار اس سے بڑا ٹرک، اور اس کے بعد جو ہے بہرحال کے نتیجے میں 11 شہادتیں ہوئی. چلو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ میدان جنگ میں ہوتے ہیں وردی پہن کے تو جی نارمل رینک کو، لیکن اس میں کلیکٹرل ڈیمیج جو ہوتا ہے کہ جب وہ دیوار گرتی ہے اور اس میں ایک یعنی بچی اور ایک بچی تو یعنی شہید ہوئی، اور پھر وہ باقی عورتیں اور بچے بھی ہیں. اب یہ جو واقعات ہو رہے ہیں باجوڑ میں، یہ جس انداز میں حملہ ہوا ہے، اور یہ کوئی ایک واقعہ تو نہیں ہے. کل شانگلہ میں ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے کل یا پرسوں، اور وہ اب وہ کتنی سینسٹیو جگہ ہے، تو بجائے اس کے، اور اس حملے میں جو میڈیا دہشت گردوں کے پاس ہتھیار ہیں وہ بہت جدید ہیں. یس
نہیں وہ تو ہم دیکھو نا یار، بلکہ ہم نے سب سے پہلے وہ تھرمل بار گنز والا بار ذکر ہم نے چلے کچھ جا رہے 2.5 سال ہیں کہ 2 سال پہلے کر لیا امریکہ، تھا. بلکہ اب تو یو این کی اپنی پبلیکیشن، اپنی رپورٹس، امریکہ کی اپنی رپورٹس، وہ سب تسلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمارا جدید ترین اسلحہ جو ہم نے انخلا کے وقت چھوڑا وہ اب جو ہے وہ ان کے پاس. تو ہم فوکس کس طرف ہونا چاہیے؟ دہشت گردی. ہمارا فوکس کیا ہو رہا ہے؟ اور جن کو فوکس کروانا، مطلب ظاہر ہے کہ آپ کو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو، ایڈمنسٹریشن کو اور وہاں کے لوگوں کو پولیٹیکلی ساتھ چیزیں لے سیٹل کر ہوں گی تو آپ اس چلیں پہ گے فوکس کر تو سکیں آپ گے. اس پہ فوکس کر سکیں گے نا. ادروائز یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ بھی آپ سے جو ہے وہ خفا لیکن یہ کہہ دیتے ہیں ہم نے ہوں. نیشنل ایکشن پلان بنایا، ہم نے بھی ریوائز بھی کر دیا، اس پہ امپلیمنٹ تو کرنا ہے نا سر. بابا وہ امپلیمنٹیشن کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم دیگر موضوعات کو زیر بحث لا رہے ہوں؟ ہاں ہاں. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اس وقت ہم باجوڑ کا لوگوں کو بتاتے کہ باجوڑ ہے کہاں، ہاں مطلب اس کا جغرافیہ دہشت کیا گردی ہے. کے جو امپیکٹ ہے، بڑھتی دہشت گردی ہے، وہ تبھی اس سے نمبر آزما ہوا جا سکتا ہے جب پولیٹیکلی آپ اللہ آپ چیزیں کا بھلا کنسنسس سے اور اسٹیبلٹی سے حل کر رہے ہوں. ہوتے ہیں ڈفرینسز، لیکن اتنی ہائپ جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہوتی ہے اور ایسے مواقع ایسے مواقع. بالکل. اپنا خیال رکھیں گے ناظرین. اللہ حافظ.